اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا فتربصوا انا معكم متربصون۔ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے وہ ہمیں اس کے سوا کوئی اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی، وہ ہمارا رکھوالا ہے اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کہہ دو کہ تم ہمارے لیے جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ آخر کار بھلائیوں میں سے ایک نہ ایک بھلائی ہمیں ملے گی، اور ہمیں تمہارے بارے میں انتظار اس کا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سزا دے۔ بس اب انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 اور 52 آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ایک بات عرض کی گئی تھی کہ منافق لوگ مسلمانوں کی خوشیوں پر غمگین ہوتے تھے، اور آج بھی بہت سارے کفار اور مخالفین اسلام ایسا ہی ہے کہ مسلمانوں کو کوئی خوشی ملتی ہے تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو منافق لوگ خوشیاں مناتے تھے، بغنے بجاتے تھے کہ دیکھو ہم نے جو پہلے ہی تیاری کر رکھی جس سے ہم بچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب پہلی آیت کریمہ جو 51 نمبر کی پڑھی گئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے، منافقوں سے یہ کہہ دیجئے کہ جو ہم کو تکلیف پہنچی ہے یا پہنچ رہی ہے یا آئندہ پہنچنے والی ہے، وہ تکلیف ہمارے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اور جو تکلیف ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے وہ تکلیف پہنچ کر رہے گی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہو رہی ہے، ایک بات تو ہے تقدیر اور ایک ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بنانے سے 50,000 سال پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم سے فرمایا کہ لکھ، اکتب، تو قلم نے کہا کہ مکتوب کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ ساری چیزیں تو لکھ دے۔ چنانچہ قلم نے کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے ہر چیز لکھ دی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے قرآن ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دی ہے، اور یہ تقدیر اللہ تعالیٰ کی میموری ہے۔ کسی کو اگر اعتراض ہو، چونکہ بات اس وقت زیادہ نہیں کر سکتے ہم، گنجائش نہیں رہتی، ورنہ ہم بتاتے تھے کہ یہ تقدیر جو اللہ نے لکھ دی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ تقدیر لوح محفوظ کتنی بڑی ہوگی جس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہے۔ تو آج کے موجودہ زمانے میں سائنس نے باتوں کو، اسلام کو سمجھنا بڑا ہی آسان کر دیا ہے۔ ابھی اس وقت دیکھیے میموری چلی ہوئی، میموری سیل فون میں ڈالیے، گھنٹوں اس کے اندر آپ کی مرضی ہے جو جی چاہے دیکھیے، بری چیز دیکھیے، بھلی چیز دیکھیے، اس کے اندر ہر چیز رہتی ہے۔ تقریر سنتے بہت سارے لوگ، نعت سنتے بہت سارے لوگ، قرات سنتے بہت سارے لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، بری چیزیں دیکھتے ہیں۔ وہ میموری کتنی بڑی رہتی، اتنی بڑی میموری رہتی، اس میموری کو ڈالیے سیل فون کے اندر،
اور پھر وہ اس کو آپ جو ہے گھنٹوں دیکھتے رہیے. یا اسی طریقے سے آج سے تھوڑے دن پہلے ٹیپ ریکارڈ ہوتا تھا، کیسٹ ہوتی تھی، کیسٹ کے اندر ریل ہوتی تھی، اس کو ڈالتے تھے اور اس کو ہم جو چیز جی چاہے سنتے تھے. تو تقدیر اللہ تعالیٰ کی میموری ہے، ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اس کے خلاف کچھ بھی ہونے والا نہیں. کسی کو تکلیف پہنچنا ہے، کسی کو خوشی پہنچنی ہے، کسی کو ہے نفع پہنچنا ہے، کسی کو نقصان پہنچنا ہے، کون ایمان پر مرے گا، کون بے ایمان ہو کر کے مرے گا، ساری چیزیں اس تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اب جب یہ بات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ساری چیزیں تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہیں، کون ایمان پر مرے گا، کون کفر پر مرے گا، کون جہنمی ہوگا، کون جنتی ہوگا، ساری چیزیں لکھ دیں. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تقدیر کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو ہم کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو جنت میں جانا ہوگا جنت میں چلا جائے گا، جس کو جہنم میں جانا ہوگا جہنم میں جائے گا. عمل کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کو غور سے سننا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جنتی ہوگا، جنت والے اعمال کرنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے، اور جو آدمی نعوذ باللہ جہنمی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم والے اعمال کو مشکل کر دیں گے. جنت میں جانے والے اعمال دیکھیے، حج کا موقع ہے، لاکھوں لوگ حج کے لیے گئے، کتنی دولت اس کے اندر خرچ ہوئی، کتنا وقت اس کے اندر لگا، کتنی محنت لگی. کبھی مینا میں ہے، کبھی مزدلفہ میں ہے، کبھی عرفات میں ہے، کبھی جو ہے طواف کر رہے ہیں، کبھی جو ہے رمی جمار کر رہے ہیں. اس کے اندر کتنی محنت لگتی ہے. لیکن جب ایک ایمان والا جنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس حج کو کرنا آسان کر دیتا. اتنا لمبا سفر طے کر کے جانا، ہزاروں کلومیٹر، لاکھوں روپیہ خرچ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے رمضان کا روزہ ہے، 15 گھنٹہ ہندوستان کے اندر روزے رمضان کے دنوں میں اتنے گھنٹے لگتے، لیکن یورپ میں آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا 22 گھنٹے کا روزہ ہوتا. اس کے باوجود بھی وہ لوگ روزہ رکھ رہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، 10 سال کے بچے، 11 سال کے بچے تک روزہ رکھ رہے ہیں 14 گھنٹے تک. بھوکا پیاسا رہنا کوئی آسان چیز ہے؟ لیکن چونکہ اس کو جنت کی طلب ہے، جنت کے اندر جانا ہے، تو اس کے لیے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا. کتنے سارے لوگ ہیں جو بیچارے شوگر کے مریض ہیں، اس کے لیے بھوکا رہنا پریشانی کا باعث ہوتا ہے، بدن کانپنے لگتا ہے، بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا. اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ روزہ رکھتے. اسی طریقے سے فجر کی میٹھی میٹھی نیند کو قربان کر کے آدمی آتا ہے، زکوٰۃ کو نکالتا ہے، لاکھ میں 2,500، کروڑ میں 2.5 لاکھ. بتائیے کتنی بڑی رقم ہے. کسی اور ملت کے اندر، مذہب کے اندر ایسا ہے 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ نکالنا کتنا بڑا مسئلہ ہے. لیکن بہت سارے لوگ 2.5 لاکھ سے بھی زیادہ نکالتے، اور 2,500 سے بھی زیادہ نکالتے. جتنا اس کے اوپر جتنی زکوٰۃ فرض ہے اس سے زیادہ نکالتا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا؟ اس لیے ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ان کاموں کو آسان کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کرنا پسند کیا ہے. اس لیے جنت والے اعمال کو اللہ نے آسان کر دیا. اسی طریقے جہنم میں جانے والے آدمی کے لیے جہنم والے اعمال کو آسان کر دیا ہے. اب دیکھیے، مندروں میں جانا، ناریل کا پھوڑنا، بتوں کے سامنے سروں کو جھکانا ہم لوگ کر سکتے کیا؟ الحمدللہ مسلمان تو اس کو گوارا نہیں کرتا، لیکن کافر لوگ کر رہے ہیں. ناریل پھوڑ رہے ہیں، سر کو جھکا رہے ہیں، پیشاب اور پاخانے کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، اور جو ہے چاند کی پوجا کر رہے ہیں، ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، درختوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے کمبخت لوگ شرمگاہوں کی پوجا کر رہے ہیں. یہ اس کے لیے دیکھیے آسان اللہ نے کر دیا جہنم میں جانے والے اعمال کو. تو جو جنتی ہوگا، جنت والے اعمال، دیکھیے کتنی اہم حدیث اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں اس وقت ڈالی ہے. جنتی لوگوں کے لیے جنت میں جانے والے اعمال کو اللہ آسان کر دیتے، اور جہنم میں جانے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم والے اعمال کو آسان کر دیتے. تو یہ کیا ہے؟ تقدیر ہے. بہت سارے مسلمان کیا ہیں؟ تقدیر کو نہیں مانتے، اور بہت سارے لوگ ہیں تقدیر کے بھروسے پر بیٹھ جاتے، محنت نہیں کرتے. 2 چیزیں اس وقت اس آیت کریمہ میں بیان کرنا مقصود ہے. ایک تو یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے، فرض ہے. اگر کوئی تقدیر کا انکار کرے گا پھر وہ مسلمان نہیں رہ سکتا.
اسی طریقے سے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا مطلب بہت سارے مسلمانوں نے یہ سوچ لیا ہے بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا، اولاد کی طلب ہے تو شادی نہ کرے کوئی آدمی اور اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے کہ شادی میں نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ اولاد دے دے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ توکل کا مطلب، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا مطلب انسان کے بس میں جو اختیارات ہیں